جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ جولیانا فٹر واٹر نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ نالائقوں کی فہرست میں اس کا نام نہیں تھا، ورنہ اسے تو خدشہ تھا کہ شاید اسے بھی ایکسٹرو معطل کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نزلہ کیپٹن جعفری اور سارجنٹ ناشاد پر گرا تھا، کیونکہ انہی دونوں کی وجہ سے اب تک بتھیرے بنے بنائے کام بگڑ چکے تھے۔ پھر بھی ایکسٹرو درگزر کرتا رہا، لیکن ماڈل ٹاؤن کی عمارت شام لاج والی واردات ایسی نہیں تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ الفانسے اور تھریسیا محض جعفری اور ناشاد کی وجہ سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر ایکسٹرو کے ماتحت کچھ دیر پہلے وہاں پہنچے ہوتے تو حالات کا رخ یکسر بدل گیا ہوتا۔ انہیں دیر اس لیے ہوئی تھی کہ راستے میں کیپٹن جعفری اور سارجن ناشاد آپس میں لڑ گئے تھے۔ پہلی بار بھی تھریسیا جعفری ہی کی حماقت کی بنا پر فرار ہوئی تھی، اور اس مرتبہ بھی جعفری ہی ان کے نکل جانے کا سبب بنا تھا۔ بہرحال اب سیکرٹ سروس کے ممبران کی ترتیب کچھ اس طرح ہو گئی تھی۔ نمبر 1 جولیانا فٹر واٹر، نمبر 2 تنویر اشرف، نمبر 3 کیپٹن خاور، نمبر 4 لیفٹیننٹ چوہان، نمبر 5 لیفٹیننٹ صدیقی، نمبر 6 صفدر سعید اور نمبر 7 سارجنٹ نعمانی۔ 8ویں جگہ خالی تھی۔ جولیانا کو توقع تھی کہ وہ بھی جلد ہی پر ہو جائے گی، لیکن اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ سیکرٹ سروس کا 8واں ممبر عمران ہوگا۔ ایکسٹرو نے اسے فون پر بتایا، سر سلطان کی سفارش پر فی الحال 8واں ممبر عمران رہے گا۔ عمران؟ جولیانا نے حیرت سے دہرایا۔ کیا اس نے منظور کر لیا ہے؟ ہاں، دوسری طرف سے جواب ملا۔ خود مجھے بھی اس پر حیرت ہے۔ اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا جناب۔ جولیانا نے کہا، اور دوسری طرف سے کہکے کی آواز آئی۔ پھر کہا گیا، جولیانا، کیا اب تک تمہاری آنکھیں بند رہی ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے کس طرح اس سے کام لیا ہے اور وہ میرا ماتحت نہیں تھا؟ میں نے دیکھا ہے، اور اسی لیے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ آپ کی ماتحتی قبول کر لینے میں بھی کوئی نہ کوئی چال ہوگی۔ کیا چال ہو سکتی ہے؟ وہ عرصہ دراز سے آپ کو بے نقاب کر دینے کے چکر میں ہے۔ بچہ ہے، جھک مارتا ہے، وہ ذہین ہے، میں مانتا ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ ایکسٹرو کو بے نقاب کر سکے۔ خیر، اس قصے کو چھوڑو۔ میٹرو ہوٹل کے کمرہ نمبر 16 میں ایک آدمی مقیم ہے، میں اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہتر جناب۔ دوسری بات، کیا تم اسے پسند کرو گی کہ وہاں کا 17واں کمرہ اپنے لیے کرائے پر حاصل کر لو؟ میری پسند کا سوال نہیں، جیسا آپ کہیں گے کیا جائے گا۔ کمرہ خالی ہے؟ اچھا، میں اسے تمہارے لیے بک کرائے دیتا ہوں۔ تم ایک سوٹ کیس میں اپنی ضرورت کی چیزیں رکھو اور اسے لے کر اس طرح ہوٹل پہنچو کہ تمہیں کوئی اس شہر کی باشندہ نہ سمجھ سکے۔ بہت بہتر جناب، میں سمجھ گئی۔
कमरा बुक करा दीजिए, लेकिन मुझे किस वक्त वहां पहुंचना चाहिए? सिर्फ 1 घंटा गुजार कर तुम वहां अपना नाम मिसेस ब्राउन रजिस्टर कराओगी। रहायशी पते का इंतखाब तुम पर छोड़ता हूँ। बहुत अच्छा। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। जूलिया सूटकेस संभालने लगी। वो नाशाद और जाफरी के लिए मगमूम थी। वो नाकारा और बुरे सही, लेकिन इतने दिनों तक उन्होंने साथ काम किया था। कुछ न कुछ उनसीयत तो हो गई थी। फिर वो इमरान के मुतल्लिक़ सोचने लगी। अब तो वो उन सब की ज़िंदगी दुश्वार कर देगा। उसकी दास्त में वो ज़हीन था, फुर्तीला था। बाज़ औक़ात वो सब कुछ कर गुज़रता था जिसकी तवक्को किसी आदमी से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी वो इस काबिल नहीं था कि उसे किसी ज़िम्मेदार पोस्ट पर रखा जा सकता। वो क्रैक था, इसलिए वो उसे कारकर्दगी के मामले में सार्जेंट नाशाद से भी बदतर समझती थी। सूटकेस संभालने में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। फिर बकिया 40 मिनट उसने इमरान के तकर्रर ही के मुतल्लिक़ सोचने में गुजार दिए। फिर एक टैक्सी करके मेट्रो होटल की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि उसके लिए 17वां कमरा मखसूस है। उसने 1 हफ्ते का किराया अदा किया और एक पोर्टर के साथ कमरे में आ गई। जिसके मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करनी थी वो बराबर ही के कमरे में था। जूलिया ने उसके मुतल्लिक़ पोर्टर से पूछगिछ शुरू की, लेकिन इसी अंदाज में जैसे हर आदमी अपने पड़ोसियों के मुतल्लिक़ मालूमात फराहम करना चाहता है। वेटर के बयान के मुताबिक वो स्पेनी था। नाम डॉन फ्रीज़र बताया गया। पिछले 3 दिनों से वहाँ मुकीम था और सिर्फ रात ही को बाहर निकलता था। खाने या नाश्ते के लिए वो कभी डाइनिंग हॉल में नहीं जाता था। रात के खाने के बाद वो बाहर जाता और फिर 3 या 4 बजे से पहले उसकी वापसी नहीं होती थी। जूलिया भी इत्मीनान से बैठी रही। फिर रात होते ही वो हर आहट पर चौंकने लगी। तकरीबन 8 बजे 16वें कमरे वाला स्पेनी डॉन फ्रीज़र बाहर निकला और कमरा मुकफिल करके जीनों की तरफ चल पड़ा। जूलिया भी बाहर निकल आई। उसे इंतज़ार था कि वो कम अज़ कम आधे जीने तय कर ले। थोड़ी ही देर बाद वो नीचे फुटपाथ पर उसका ताक़ुब कर रही थी। वो कुछ दूर तक पैदल ही चलता रहा। फिर एक टैक्सी रुकवाई। जूलिया ने सोचा ये बुरा हुआ। अगर फ़ौरन ही दूसरी टैक्सी न मिल सकी तो ताक़ुब का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाएगा। वो सोच ही रही थी कि मुखालिफ सिमत से एक टैक्सी आ गई। ताक़ुब जारी रहा, लेकिन अगली टैक्सी शहर से निकलकर एक वीरान सड़क पर हो ली तो जूलिया का दिल धड़कने लगा। वो उसे पहली ही नज़र में कोई ख़तरनाक आदमी मालूम हुआ था। स्पेनी तो क्या, वो बोहेमियन भी नहीं हो सकता था। उसके ख़द-ओ-ख़ाल उसे यूरोप की किसी कौम का फ़र्द नहीं साबित कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो अपने इस ख्याल के मुताल्लिक़ शुबे ही में रही, क्योंकि अक्सर ख़द-ओ-ख़ाल धोखा भी देते हैं। कुछ भी हो, उसे ताक़ुब तो जारी ही रखना था, क्योंकि ये एक्सरू का हुक्म था। दफ्तन एक जगह अगली टैक्सी रुक गई और जूलिया ने अपनी टैक्सी के ड्राइवर से कहा, गाड़ी उससे आगे निकालकर रफ्तार बहुत कम कर दो। फिर वो मुड़कर उस टैक्सी को देखने लगी। उसकी टैक्सी के ड्राइवर ने ना सिर्फ रफ्तार कम कर दी बल्कि अगली और पिछली रोशनियां भी गुल कर दी। तुम बहुत अक्लमंद आदमी मालूम होते हो, जूलिया आहिस्ता से बुड़बड़ाई, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि टैक्सी दाहिनी जानब मुड़कर झाड़ियों में घुस पड़ी थी। ये क्या कर रहे हो? जूलिया बुखलाकर बोली। कुछ नहीं, टैक्सी ड्राइवर ने कहा, आपको ताक़ुब करने का सलीका सिखा रहा हूं। फिर दफतन जूलिया ने महसूस किया कि किसी ने उसका हैंडबैग हाथ से खींच लिया।
اب آپ بے بس ہیں۔ ڈرائیور کی آواز پھر آئی، آپ کی ایک معمولی سی لغزش بھی آپ کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ جولیا کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ ٹھیک اسی وقت اس نے کسی موٹر سائیکل کا شور سنا، لیکن قبل اس کے کہ وہ چیخ سکتی، ایک مضبوط ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جم گیا۔ موٹر سائیکل قریب ہی سے گزر گئی۔ جولیا میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اسے نیچے اتارنے کے لیے کھینچا جا رہا ہے۔ اس نے جد و جہد کرنی چاہی، لیکن ممکن نہ ہوا۔ آخر وہ دل ہی دل میں ایکسٹرو کو برا بھلا کہنے لگی۔ آخر وہ اسے ایسی مہمات پر کیوں بھیجتا ہے؟ جولیا ہوش میں تھی اور بخوبی دیکھ رہی تھی کہ دو آدمی اسے اٹھائے ہوئے سڑک پار کر رہے ہیں۔ اس کے منہ میں حلق تک کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے قابو میں نہیں تھے۔ سڑک سے گزر کر وہ بائیں جانب والی جھاڑیوں میں گھسے اور چلتے رہے۔ جولیا سوچ رہی تھی کہ اس ملازمت میں کیسی کیسی درگت بنتی ہے، اور یہ ایکسٹرو بلا تکلف اسے موت کے منہ میں جھونکتا رہتا ہے۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک چلتے رہے۔ پھر جولیا کے پیر زمین پر لگے، اسے نیچے اتار دیا گیا تھا اور اب وہ اندھیرے میں نہیں تھی۔ اسے مومی شمعوں کی 3 لوئیں نظر آ رہی تھیں اور یہ پھوس کا ایک بڑا جھونپڑا تھا۔ یہاں 6 آدمی تھے اور ان میں وہ بھی موجود تھا جس کا تعاقب کرتی ہوئی وہ یہاں تک آئی تھی۔ اس کے منہ سے کپڑا نکالو۔ یہ انتہائی بد شکل آدمی تھا اور اس کے جسم پر کچھ اس قسم کا لباس تھا کہ جولیا کہیں اور دیکھتی تو اسے ایک بھکمنگے سے زیادہ نہ سمجھتی۔ جولیا کے منہ سے کپڑا نکال لیا گیا۔ تم کون ہو؟ جولیا سے انگریزی میں سوال کیا گیا۔ میں مسز براؤن۔ جولیا ہکلائی۔ چلو ہم تسلیم کیے لیتے ہیں کہ تم مسز براؤن ہو، بدصورت آدمی نے کہا۔ لیکن تم ڈان فریزر کا تعاقب کیوں کر رہی تھی؟ میں تعاقب نہیں تو؟ جولیا نے بے بسی سے کہا۔ اوہو، تمہیں جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ نہیں، حالانکہ تم جانتی ہو کہ ہمارا ہی ایک آدمی تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ ہاں، میں سینور ڈان فریزر کا تعاقب کر رہی تھی۔ کیوں؟ بس یوں ہی، نہ جانے کیوں میں ان میں بڑی کشش محسوس کرتی ہوں۔ میری خوش قسمتی ہے سینورا، ڈان فریزر مسکرایا۔ دراصل مجھے اسپین اور اسپین کے باشندوں سے عشق ہے۔ آہا، وہ پھولوں اور گیتوں کی سرزمین ہے۔ جولیا نے مسکرا کر کہا۔ میں اسپین کی خواب دیکھتی ہوں۔ ایک بار پھر شکریہ سینورا۔ میرا خیال ہے کہ آپ میٹرو میں میری پڑوسی تھیں۔ ہاں سینور فریزر، مجھے معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی ایک اسپینی ہے تو میں پھر اپنے خوابوں میں ڈوب گئی۔ وقت نہ برباد کرو، بدصورت آدمی دھاڑا اور جولیا کو گھورنے لگا۔ جولیا اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر چکی تھی اور اسے اطمینان تھا کہ وہ آخری سانس تک ان کا مقابلہ کر سکے گی، اور پھر وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ایکسٹرو اس کی طرف سے غافل نہیں ہوگا۔ تم نے ڈان فریزر کا تعاقب کیوں کیا تھا؟ بدصورت آدمی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حقیقت میں نے بیان کر دی۔ جولیا نے اپنے شانوں کو جنبش دے کر کہا۔ یقین کرو یا نہ کرو، یہ ایک کھلی ہوئی بکواس ہے، بدصورت آدمی سرد لہجے میں بولا۔ جولیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ انسان کا گوشت کھیتوں کے لیے بہترین کھاد مہیا کرتا ہے۔ کوئی نئی تحقیق ہے؟
جولیا نے موزے کا اڑانے کے اسی انداز میں پوچھا۔ قد آدم گڑھا کھودا جائے، بدصورت آدمی نے دوسروں کو مخاطب کر کے کہا، اور دو آدمی جھونپڑے سے باہر چلے گئے۔ تم یہاں دفن کر دی جاؤ گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ بدصورت آدمی کا لہجہ سرد اور خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ جولیا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی اور اس نے دل کڑا کر کے کہا، تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک بے ضرر شہری ہوں۔ تعاقب کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا جو میں بیان کر چکی ہوں، اور اب سوچ رہی ہوں کہ ہر وقت خوابوں میں ڈوبا رہنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اسے زمین پر گرا کر کسی چوپائے کی طرح ذبح کر ڈالو۔ بدصورت آدمی نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو مخاطب کر کے کہا۔ ٹھہرو، خدا کے لیے ٹھہرو۔ جولیا خوفزدہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر چیخی۔ تم لوگ آخر یقین کیوں نہیں کرتے؟ سینور ڈان فریزر، میری جان بچائیے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ڈان فریزر نے کہا۔ آپ خود ہی سچ بولنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں سچ بول رہی ہوں سینور۔ چلو جلدی کرو۔ بدصورت آدمی دھاڑا، لیکن ٹھیک اسی وقت وہ دونوں آدمی جھونپڑے میں داخل ہوئے جو کچھ دیر پہلے باہر گئے تھے۔ گڑھا کھودا جا رہا ہے جناب، ایک نے کہا۔ ٹھیک ہے، بدصورت آدمی بڑبڑایا، پھر بولا، اسے بہت احتیاط سے ذبح کرنا ہے۔ یہاں بھی ایک گڑھا کھودو تاکہ خون اس میں دبا دیا جائے۔ ایک آدمی نے ایک گوشے سے ایک چھوٹی سی کدال اٹھائی اور گڑھا کھودنے لگا۔ ان میں سے ایک اپنے چھرے کی دھار دیکھ رہا تھا، اور جولیا کا یہ علم تھا کہ اس کے جسم میں ایک ایک ریشہ کانپنے لگا تھا۔ اس نے بدصورت آدمی کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر بے آب و گیا چٹانوں کی سی سختی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں کچھ ایسی ہی تھیں کہ جولیا اس سے رحم کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ بہترین طریقہ یہ ہے، بدصورت آدمی ڈان فریزر سے کہہ رہا تھا، کہ ان سبوں کو ایک ایک کر کے اسی طرح ختم کر دیا جائے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ جولیا کے ہونٹ خشک ہو گئے، زبان تالو سے جا لگی اور حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ وہ کچھ اس قسم کی تھکن محسوس کر رہی تھی جیسے سینکڑوں میل کا لمبا سفر دوڑ کر طے کیا ہو۔ وہ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ لوگ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، اور اس قسم کی گفتگو محض اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ سب کچھ اگل دے۔ سینور، ڈان فریزر نے اسے مخاطب کیا، اگر آپ اس وقت ذبح کر دی گئیں تو زندگی بھر آپ کا ماتم کرتا رہوں گا۔ تو پھر مجھے بچا لیجئے۔ جولیا نے بدقت کہا، اگر آپ سچ بولیں گی تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ اوہ ٹھہرو۔ جولیا اس آدمی کی طرف ہاتھ اٹھا کر چیخی جو ایک چمکدار چھرے کی دھار پر آہستہ آہستہ انگلی پھیر رہا تھا۔ رک جاؤ، بدصورت آدمی نے ان دونوں کو مخاطب کیا جو وہاں گڑھا کھود رہے تھے۔ جولیا نے ایک طویل سانس لی اور جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایسے شخص نے مجھے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا جو مجھے عرصہ سے بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ مسٹر براؤن یعنی میرے شوہر کا دوست ہے۔ اس کے پاس میری کچھ ایسی تصویریں ہیں جو میرے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس بلیک میلر نے میری زندگی تلخ کر رکھی ہے۔ کہتی رہو، بدصورت آدمی نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے تار دے کر مجھے دائم نگر سے یہاں بلایا تھا۔ میں اس کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہوں۔
उसने मुझे यहाँ बुलाकर मेट्रो के कमरा नंबर 17 में ठहरने को कहा। कमरे का रिजर्वेशन उसने पहले ही करा लिया था। जूलिया सांस लेने के लिए रुकी। फिर उसने मजबूर किया कि मैं सीनियर डॉन फ्रीज़र के मुतल्लिक़ हर किस्म की मालूमात फराहम करूँ, ख़्वाह ये किसी सूरत से हो। वो इससे पहले भी मुझसे बथेरे गंदे किस्म के काम लेता रहा है, लेकिन वो डॉन फ्रीज़र के मुतल्लिक़ क्या मालूम करना चाहता था? काश मुझे उसका इल्म होता कि इस हरकत का मकसद क्या था। आप लोग यकीन कीजिए कि मैं एक मज़लूम औरत हूँ। अगर आप उस मरदूद से मेरा पीछा छुड़ा सकें तो ज़िंदगी भर दुआएं देती रहूँगी। वो कौन है और कहाँ रहता है? बदसूरत आदमी ने पूछा। जूलिया ने नहायत इत्मीनान से इमरान का नाम और पता बता दिया। पता नोट करो, बदसूरत आदमी ने अपने एक साथी से कहा और जेब से नोटबुक निकाल कर नाम और पता तहरीर करने लगा। तुमने अभी तक डॉन फ्रीज़र के मुतल्लिक़ क्या मालूमात बहम पहुंचाई हैं? अभी कुछ भी नहीं, आज ही तो मैं आई हूँ। जूलिया बोली। उस वक्त उसने मुझे फ़ोन पर इतला दी थी कि अगर डॉन फ्रीज़र इस वक्त कहीं जाए तो मुझे उसका ताक़ुब करना होगा। तुमने अभी तक उस ब्लैकमेलर को कुछ नहीं बताया? सवाल किया गया। कुछ भी नहीं। जब मैं कुछ मालूम ही नहीं कर सकी तो उसे क्या बताऊंगी? कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। डॉन फ्रीज़र और बदसूरत आदमी मानी खेज अंदाज में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जूलिया ने फिर कहा, अब आप बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अपना राज छुपाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। गालिबन उस मरदूद ब्लैकमेलर ने मुझे अच्छी तरह समझने की कोशिश की है। वो जानता है कि मैं बदनामी से बचने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगी। वो कब से तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? 2 साल से। जूलिया ने जवाब दिया। और तुमने आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? कैसे करती? वो मुझे डराता धमकाता रहता है। खैर, बदसूरत आदमी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जब तक वो ब्लैकमेलर हमारे हाथ ना आ जाएगा हम तुम्हें नहीं छोड़ सकेंगे। ये तो मौत से भी बदतर है, क्योंकि मैंने अपने शोहर मिस्टर ब्राउन से सिर्फ 3 दिन के लिए कहा था। चौथा दिन मेरे घर की तबाही का दिन होगा, इसलिए मेरे हाल पर रहम कीजिए। हो सकता है हम कल ही तुम्हें छोड़ दें, लेकिन उस ब्लैकमेलर को काबू में किए बगैर हम ऐसा ना कर सकेंगे। लिहाजा अब रहम की भीख मांगना हमें गुस्सा दिलाना होगा। जूलिया खामोश हो गई। वैसे उसे खुशी थी कि वो उन्हें झांसा देने में कामयाब हो गई है, लेकिन वो दिल ही दिल में हंस रही थी क्योंकि उसने उन्हें इमरान का नाम और पता बता दिया था। इसकी दांत में इमरान के फरिश्तों को भी इसका इल्म न होगा कि जूलियाना फिटरवॉटर क्या करती फिर रही है, और फिर उसे वैसे भी इत्मीनान था कि इमरान किसी न किसी तरह इन लोगों से निपट ही लेगा। तुम इधर खड़ी हो जाओ, बदसूरत आदमी ने एक तरफ इशारा किया। जूलिया ने चुपचाप तामील की। फिर बदसूरत आदमी ने किसी गैर मुल्की जुबान में अपने एक साथी से कुछ कहा और दूसरे ही लम्हे में उसके थैले से एक कैमरा निकल आया। सीधी खड़ी रहो और कैमरा के लेंस की तरफ देखो, बदसूरत आदमी ने जूलिया से कहा। दूसरा आदमी कैमरा सीधा किए खड़ा था। चंद लम्हे बाद फ्लैश का झमाका हुआ और तस्वीर ले ली गई। बैठ जाओ, बदसूरत आदमी एक तरफ पड़े हुए प्याल की जानिब इशारा करता हुआ बोला। हम अभी मालूम किए लेते हैं कि तुम्हारे बयान में कितनी सदाकत है। मालूम कर लीजिए, जूलिया ने लापरवाही से कहा और प्याल पर बैठ गई। दफतन एक आदमी बोला,
میرا خیال ہے کہ میں اس نام کے آدمی کو جانتا ہوں، مگر وہ پولیس کے لیے کام کرتا ہے۔ تمہیں یقین ہے؟ بدصورت آدمی اس کی طرف مڑا۔ جی ہاں، مجھے یقین ہے، وہ پولیس کے لیے کام کرتا ہے۔ عمران ایک پاگل سا آدمی ہے اور ساتھ ہی خطرناک بھی۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب کیا کر بیٹھے گا۔ کیوں؟ بدصورت آدمی جولیا کو گھورنے لگا۔ بھلا میں کیا بتا سکتی ہوں؟ میں تو اسے ایک بلیک میلر کی حیثیت سے جانتی ہوں اور اس نے مجھے اچھی طرح سے تباہ کیا ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے دوستو۔ دفتن جھونپڑے کے دروازے کی طرف سے آواز آئی اور وہ سب بیک وقت اچھل پڑے۔ عمران دروازے میں کھڑا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ یہی ہے، اس آدمی کے منہ سے بے اختیار نکلا جس نے کہا تھا کہ وہ عمران سے واقف ہے۔ ہاں، میں ہی ہوں۔ تم لوگ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے، لیکن بدصورت آدمی جوں کا توں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ عمران کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی طرف دیکھ ہی نہ رہا ہو۔ تم بھی اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ آہا، شاید تم مجھے تنہا سمجھتے ہو، عمران نے کہا۔ ذرا آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف دیکھو۔ بدصورت آدمی نے ادھر ادھر دیکھا۔ جھونپڑے کی پھوس کی دیواروں پر کئی ریوالوروں کی نالیں نظر آ رہی تھیں۔ دوسری طرف میرے انتہائی وفادار دوست موجود ہیں۔ تم میں سے اگر کسی نے بھی اپنی جگہ سے جنبش کی تو اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکے گا۔ بدصورت آدمی نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ مسز بلیک براؤن، تم ان کی ٹائیاں کھولو اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دو۔ جلدی کرو ورنہ تمہارا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ جولیا چپ چاپ آگے بڑھی اور ایک ایک کے ہاتھ باندھنے لگی۔ جب وہ پانچوں آدمیوں کو باندھ چکی تو ہامتی ہوئی بولی، اسے کس طرح باندھوں؟ اس کے گلے میں تو ٹائی ہی نہیں ہے۔ اس نے بدصورت آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے ان کی جیبوں سے ان کے ریوالور نکالو۔ جولیا نے ان کی جیبیں ٹٹولنی شروع کی۔ صرف 2 آدمیوں کے پاس ریوالور برآمد ہوئے۔ بقیہ غیر مسلح تھے۔ ایک کے پاس چھرا تھا جو وہ پہلے ہی نکال چکا تھا۔ اوہ، تم وہ تھیلا تو بھول ہی گئیں جس میں کیمرہ تھا۔ تھیلا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جولیا اس کی تلاشی لینے لگی۔ اس میں کیمرہ ہے اور کچھ کاغذات اور ریشم کی ڈور کا ایک بنڈل۔ واہ، تب تو تم ان کے پیر بھی باندھ سکتی ہو، عمران بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا۔ اب یہ کام شروع کر دو۔ جولیا انہیں دھکیل کر زمین پر گرانے لگی۔ دوستو، عمران نے انہیں مخاطب کیا، بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ اپنے ہاتھ پیر بندھوا لو۔ میں بلا شبہ پولیس کے لیے بھی کام کرتا ہوں، لیکن یہ پولیس کا کام نہیں ہے۔ تمہارا آقا خوب سمجھتا ہے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بدصورت آدمی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں، تم جیسے حقیر آدمی سے کیا بات کروں؟ یہ تو تمہارا آقا ہی پوچھے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں، تب میں اسے بتاؤں گا۔ مجھے 1 درجن شتر مرغ کے انڈے درکار ہیں۔ سینور ڈان فریزر پلیز، جولیا اس سے کہہ رہی تھی۔ اگر آپ خود ہی لیٹ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ابھی تک میں آپ کا بہت احترام کرتی رہی ہوں۔ ڈان فریزر خاموشی سے بیٹھ گیا اور جولیا اس کے پیر باندھنے لگی۔
وہ سب بھی ان ریوالوروں کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے جو پھوس کی دیواروں سے نکلے ہوئے تھے۔ جولیا ان شبوں کو باندھ لینے کے بعد پھر عمران کی طرف مڑی۔ اب ان کی خاطر بھی ہونی چاہیے۔ عمران نے بدصورت آدمی کی طرف اشارہ کیا، لیکن جیسے ہی جولیا اس کے قریب پہنچی اس نے اسے بڑی پھرتی سے پکڑ کر عمران کے ریوالور کے سامنے کر دیا۔ مار دو گولی، وہ دھاڑا، یہ سب بکواس ہے، جھونپڑے کے باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، عمران نے نہایت اطمینان سے کہا، باہر کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ریوالور بھی خالی ہیں۔ انہیں نہایت احتیاط سے دیوار کے باہر نکالا گیا تھا، اتنی احتیاط سے کہ تم لوگوں کو خبر بھی نہ ہو سکی، لیکن میرے 20 منٹ صرف ہوئے تھے۔ ریوالور زمین پر پھینک دو ورنہ اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ نہیں، زمین پر کیوں پھینکوں؟ میں اسے بڑی حفاظت کے ساتھ جیب میں رکھوں گا۔ جیسے ہی عمران نے ریوالور جیب میں رکھا، بدصورت آدمی جولیا کو ایک طرف دھکیل کر عمران پر ٹوٹ پڑا۔ عمران اسے ہاتھوں پر رکھ کر بڑبڑایا، واہ دوست، تو گویا تم اسی کے منتظر تھے۔ لیکن عمران نے اسے اس کا موقع نہ دیا کہ وہ اس کے جسم کے کسی حصے کو اپنی گرفت میں لے سکتا۔ وہ لوگ جو زمین پر بندھے پڑے تھے اٹھنے کے لیے زور کرنے لگے۔ انہیں اس لیے بھی غصہ آ گیا تھا کہ وہ اب تک دیواروں والے ریوالوروں کے متعلق دھوکے میں رہے تھے۔ جولیا، انہیں دیکھنا، عمران نے کہا اور بدصورت آدمی پر پل پڑا، لیکن وہ بھی کافی جاندار معلوم ہوتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ پھرتیلا بھی تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ چاقو اس کے ہاتھ میں آ گیا جو دیر سے زمین پر پڑا موم بتیوں کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ جولیا کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ عمران اسے چھوڑ کر الگ ہٹ گیا تھا اور وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے کسی مرغ کی طرح پر توڑ رہا تھا۔ چاقو اس کی مٹھی میں بھینچا ہوا تھا۔ جولیا نے محسوس کیا کہ عمران کچھ خوفزدہ سا نظر آ رہا ہے۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آخر یہ احمق جیب سے ریوالور کیوں نہیں نکال لیتا۔ دفتن بدصورت آدمی نے عمران پر چھلانگ لگائی اور پیٹ کے بل دھپ سے زمین پر گرا۔ پھر قبل اس کے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی سکتا، عمران اس پر کھڑا اسے بری طرح روند رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ بدصورت آدمی چیخنے اور کراہنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا۔ عمران اس پر سے اترتا ہوا بولا، پھر کوشش کرو۔ لیکن وہ کسی ایسے سانپ کی طرح اپنا جسم زمین پر پٹکتا رہا جس کی کوئی ہڈی جوڑ سے الگ ہو گئی ہو۔ جولیا نے عمران کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ یہ اس احمق کا چہرہ تو نہیں تھا جسے جولیا بات بات پر الو بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ احمق عمران اور اس عمران میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب چیخنا بند کرو ورنہ گردن شانوں سے کھینچ کر باہر پھینک دوں گا۔ وہ اپنے شکار کو گھورتا ہوا گرایا۔ دوسرے قیدی ساکت و سامت پڑے رہے۔ بدصورت آدمی زمین پر پڑا ہاتھ پیر پھینکتا رہا، لیکن اب اس کی آواز آہستہ آہستہ مزمحل ہوتی جا رہی تھی۔ کیا تم سچ مچ تنہا ہو؟ جولیا نے آہستہ سے پوچھا، اور عمران اس طرح چونک پڑا جیسے اب تک خود کو تنہا محسوس کرتا رہا ہو۔ کیا میں تنہا ہوں؟ اس نے بکھلا کر کہا، اور یک بیک پھر اس کے چہرے پر حماقت طاری ہو گئی۔ ان کا کیا ہوگا؟ جولیا نے قیدیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم ان کی پرورش کرنا، میں زیادہ سے زیادہ پیسے پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ بس اب تم یہیں ٹھہرو، میں انہیں ایک ایک کر کے گاڑی تک پہنچاتا ہوں۔
तकरीबन आधे घंटे बाद एक बड़ी कार सुनसान सड़क पर फराटे भर रही थी, जिसमें 6 कैदी इस तरह ठूंसे गए थे जैसे मर्तबान में अचार डाला गया हो। इमरान स्टीयरिंग कर रहा था और जूलिया उसके बराबर बैठी हुई थी। मगर तुम यहाँ पहुंचे किस तरह? जूलिया ने पूछा। बस इस तरह कि अपनी मोटरसाइकिल भी यहीं छोड़े जा रहा हूँ। ओह, मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी थी। ज़रूर सुनी होगी। क्या X2 से तुम्हें हदायत मिली थी? क्या बताऊं, मैं एक बहुत बड़े जंजाल में फंस गया हूँ, इमरान मगमूम आवाज़ में बोला। कैसा जंजाल? यही X2। ये हकीकत है कि मुझे उसकी ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है, मगर क्या करूं, आजकल मेरी हालत बकौल कन्फ्यूशियस बहुत पतली है। मगर सुनो, मैं इस तरह नहीं रह सकता जिस तरह तुम लोग रहते हो। मेरे साथ लाजमी तौर पर 2-1 मुलाजिम रहेंगे। X2 से इसकी इजाज़त नहीं मिल सकेगी? ना मिले, क्या मैं उससे कमज़ोर हूँ? खैर, मैं भी देखूंगी। ज़रूर देखना, और जो कुछ नज़र आए मुझे भी बताना। जूलिया खामोश हो गई। पिछली नशिस्त पर बदसूरत आदमी होले होले करा रहा था। शायद अब वो होश में आ गया था। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।